أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يوديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام المتقين وأمير المؤمنين سر الله في العالمين علي بن أبي طالب ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الظافرة الطامة الكثيرة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي لا يحبك إلا طيب الولادة ولا يبغضك إلا خبيث الولادة صلوات مومنین و مومنات، ہمارا سلسلہ گفتگو شان مرتضیٰ بزبان مصطفیٰ آج 7ویں مرحلے میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو مختلف مضامین سے آئی ہے۔ ایک مضمون یہ ہے، اے علی لا يحبک الا طیب الولادہ، اے علی آپ سے محبت نہیں رکھے گا مگر وہ جس کی ولادت پاک ہوگی۔ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا خَبِيثُ الْوِلَادَةِ، اور آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جس کی ولادت نجس ہوگی۔ تو مولا علی علیہ السلام کی محبت دلیل طہارت نسل ہے۔ جو شجرے والا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، جو نامعلوم شجرے والا ہے وہ علی سے بغض رکھے گا۔
اب آئیے ذرا کچھ پہلے تو ایک حدیث آج بیان کرتے ہیں. جب حضور تیسرے روز علی کو لے کر باہر آئے خانہ کعبہ سے تو لوگوں نے پوچھا کہ ذرا اپنے بھائی کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے فرمایا لقد ابتدأ بالصحف التي انزلها الله لآدم وقرأها ابنه شیث. سب سے پہلے تو میرے بھائی علی نے مجھے خانہ کعبہ کے اندر وہ صحیفے سنائے جو اللہ نے نازل کیے تھے آدم پر, پڑھے تھے ان کے بیٹے شیث نے. اللہ اکبر اللہ. سب سے پہلے تو میرے بھائی نے وہ سنائے مجھے, ثم پھر میرے بھائی نے کیا پڑھا, صحف نوح و ابراہیم, پھر نوح کے صحیفے پڑھے میرے بھائی علی نے میرے سامنے. ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ ان سے پیش رو نے کیوں نہ پڑھے, حضور نے کیوں نہ پڑھے, حضور کو پڑھنے چاہیے تھے. اصل بات یہ ہے پڑھتے تب جو کوئی تصدیق کرنے والا ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے. میرے بھائی نے نوح کے صحیفے پڑھے, ابراہیم کے صحیفے پڑھے, موسیٰ کے صحیفے پڑھے. ثم قرأ التوراۃ, ثم قرأ التوراۃ موسیٰ, پھر میرے بھائی نے مجھے موسیٰ والی تورات سنائی. لو حضر موسیٰ, اگر موسیٰ حاضر ہوتے, لأقر انہو احفظ بہا منہ, تو وہ گواہی دیتے کہ تورات مجھ سے زیادہ تو علی کو یاد ہے. یا علی یا علی. ثم پھر میرے بھائی نے پڑھی کون سی کتاب, زبور داود, داود کی زبور پڑھی. لو حضر, اگر داود بھی وہاں موجود ہوتے اور سنتے تو یہ گواہی دیتے, لأقر انہو احفظ بہا منہ, تو وہ بھی کہتے کہ علی کو زبور مجھ داود سے بھی زیادہ یاد ہے جس پہ نازل ہوئی ہے. یا علی یا علی. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاباش شاباش علی بھائی. ثم انجیلا عیسیٰ, پھر میرے بھائی نے مجھے سنائی عیسیٰ کی انجیل. لو حضر عیسیٰ, اگر عیسیٰ ہوتے تو گواہی دیتے بأنہو احفظ بہا منہ, کہ علی کو تو انجیل مجھ عیسیٰ سے زیادہ یاد ہے. اب آپ ایمان سے بتائیں, جس سے تورات موسیٰ سے زیادہ یاد ہے, زبور داود سے زیادہ یاد ہے, انجیل عیسیٰ سے زیادہ یاد ہے, اس کا کمپیریزن آپ اونٹ چرانے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں. روزی کے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آورد برادر اشرا از جوف کعبه مردم پرسیدند که برادر شما چه گفت در جوف کعبه؟ فرمود برادر من صحیفه های آدم و شیس و نوح و ابراهیم و موسی و
انبیاء دیگر را خوند و تورات موسی، زبور داود و انجیل عیسی را هم خواند. اگر این پیامبران در جوف کعبه می آمدن اینها گواهی می دادن که علی این کتابها را بیش از اونها حفظ دارد. فهمیدی آقا؟ چلیے، ہر چیز ویسے سمجھتا ہے، کہتا اوکے انگلش میں. ماشاءاللہ. یہ ایک فرمان ابھی دوسرا، ایک وہ پڑھا تھا، ایک یہ ابھی یہ ایک فرمان دوسرا چل رہا ہے، ذرا غور فرمائیے. سرکار فرماتے ہیں ثم قرأ القرآن کلھا. میرے بھائی علی کو سارا قرآن حفظ تھا. کیسا حفظ تھا؟ فوجدتہ کحفظی. احسنت. بھلے. فوجدتہ میں نے پایا کحفظی فی الساعۃ. وہ علی، توجہ ہے اس جملے پہ، اصل نقطہ تو یہ ہے، وہ علی جسے تورات موسیٰ سے زیادہ یاد ہے، وہ علی جسے زبور داود سے زیادہ یاد ہے، وہ علی جسے انجیل بائبل عیسیٰ سے زیادہ یاد ہے، جب اس نے قرآن پڑھا تو میں نے محسوس کیا اسے تو ایسے ہی قرآن یاد ہے جیسے مجھے یاد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے تعریف مرتضیٰ بزبان مصطفیٰ. اصل ہمارا عنوان تھا شان مرتضیٰ بزبان مصطفیٰ، اور آج ہم 7ویں نمبر میں آ گئے. کل انشاءاللہ 8واں، پرسوں 9واں انشاءاللہ. 1 بج جائے گا 10 ہو جائیں گے پورے. اب آئیے ذرا، بہت طویل زحمت نہیں، ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ مجلس ختم کر دیں گے، کل بھی پرسوں بھی اللہ کے حکم سے. تو اب ذرا 2 روایتیں اور سن لیں اور میں آپ سے اجازت لے لوں. 2 ہو گئیں، 2 حدیثیں اور سن لیں. حضور نے فرمایا قسم العلم بعشرت اقسام. ساری کائنات کے علم کے کل 10 حصے ہیں. سارا علم ٹوٹل جو نالج ہے، خواہ وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا، وہ سائنس کا ہو یا آرٹس کا، وہ ہسٹری کا ہو یا الجبرے کا، وہ فزکس کا ہو یا کیمسٹری کا، وہ ہائیجین فزیالوجی ہو یا باٹنی ہو، وہ الجبرا ہو یا حساب ہو، ریاضی ہو. جتنا علم ہے تاریخ میں، جو علم ایگزسٹ کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک، قیامت تک، اس کے کل حصے ہیں 10. فَأُعْطِيَ عَلِيٌّ مِنْهَا 9. سبحان اللہ. اس سارے 10 حصوں میں سے اللہ نے علی کو 9 دیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 9 علی کے. وَهُوَ فِي الْعَاشِرِ أَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ. اور 10ویں حصے میں بھی علی کا حصہ سارے انسانوں سے زیادہ ہے. یا علی یا علی. یہ ہے ایک حدیث شریف. خدا بے مخلوقات خودش علمی کے دادے، دانشی کے ودیعت فرموده، 9 دارد. 9 تا مال علی است. در 10مین سهم علی از همه زیادتر است. مسیح اس پہ تو نعرہ لگا دینا، کیونکہ ان کے ہاں تو فارسیوں کے ہاں تو نعرے کا رواج نہیں نا. ان کے ہاں جتنے نقطے آپ اچھے لگائیں یہ سونا شروع کر دیتے. ان کا یہ چکر ہے، چائے پئیں گے سونا شروع کر، تکیے لے لیں گے، اس طرح ان کا یہ طریقہ ہے. وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں. ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ ہم
नारा लगाते हैं, और आज मास्टर जी सुनाए हैं कि नारा लगाने का सवाब क्या। मास्टर जी इसके बाद तो अब अली अली ही बता दें। अच्छा बता दें, चलिए बता देते हैं। आज पढ़ा था जुलूस में, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इसी पर फिर आज मजलिस खत्म हो जाए। मन क़ाल या अली मर्रतन, जो या अली एक मर्तबा कहे, सिर्फ एक मर्तबा, या अली एक मर्तबा कहे, सवाबुहु का सवाबे सित्तता अशर अल्फन अल्फ खत्मिल कुरान, अल्लाह उसे 16,000 खत्मे कुरान का सवाब देता है। हाजी साहब, खलीफा साहब, जो एक मर्तबा या अली, अभी आपने या अली कहा ना, 3 मर्तबा कहा, अब तो आपने 3 मर्तबा कहा ना अभी, तो 3 मर्तबा का 16,000 को 3 से ज़रब दे दे। आप तो हिसाब के हैं, 48 हो गए, चलिए 48,000 तो हो भी गए कुरान, खत्म कुरान। और अब मजलिस में कितने और या अली आएंगे? पहले कितने या अली आ चुके हैं? कुछ भी नहीं तो 10 तो आप करते ही होंगे ना, 10 मरतबा तो या अली कहते होंगे। हर मजलिस में शिया अगर 10 मरतबा या अली कहे तो कितने हो गए? 100 तो कितने हो गए? 1,60,000। शियो कितने अमीर हो कि हर मजलिस से कम 1,60,000 खत्म कुरान लेके उठते। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये जो आज फौत हुए हैं ना अब्दुल रशीद, कारी अब्दुल रशीद, आज फौत हो गए ना मक्की मस्जिद वाले, तो आपको शायद पता है कि नहीं, ये मेरे शागिर्द भी थे, हाँ यहीं पढ़ते थे रात को, ये शागिर्द भी थे। कारी इजाज हो गए, कारी जमान हो गए। एक ज़माने में ये कहते थे कि हज़रत साहब, परसों भी जब हम गए हैं जनाजे में, तो हज़रत साहब कह के पुकारा है। जो हमारे साथ थे वो हमारे गोंदल थे, चट्ठा, ये साथ थे हमारे, तो बाकायदा बुलाया है। मुख्तार हुसैन, आगा मुख्तार हुसैन भी थे, तो बुलाया, हज़रत साहब आगे आ जाइए। हज़रत साहब, एक लड़का बैठा था ऐसे निशान वाली जगह पे, तो उसको कहते हैं कि बेटा तू इधर से उठ, ये हज़रत साहब की जगह, आगे बिल्कुल बिठाया। और मुझे वो कहते थे, हमेशा मैं गवाही देता हूँ कि हम आप वाला है, हम आप वाला है, हम आप वाला, अली वाला है, कहते थे, बाकायदा कहते थे हम अली वाला है, हम अली वाला है, हम आप वाला है, हम आप वाला है, गवाही देना हम आप वाला है। अल्लाह के फजल करम से मुहिब्बे अहले बैत थे बहुत। और वो उन्होंने एकदम मुझसे पूछा कि ये बताइए हज़रत साहब, मैंने सुना है कि शिया सारे के सारे बख्शे जाते हैं। मैंने यही फलसफा बताया था कि शिया अली अली इतना करते हैं कि अली का अल्लाह उनके बुजुर्गों को अजाब करता ही नहीं, ना उन्हें अजाब करता है ना हमें अजाब करता है। हाँ बे रज़ा भाई, बस मजलिस तमाम हो रही है। अल्लाह ताला हमारे मोहम्मद रज़ा को भी सलामत रखे, सैयद मोहम्मद रज़ा को, हमारे जो दामाद हैं फ़रत बतूल को भी, और इनके पूरे ख़ानदान को, दोनों के पूरे ख़ानदान को। और आज हमारा जो पोता है छोटा जामिन, उसको फ्रैक्चर हो गया है टांग का, दुआ फरमाए अल्लाह उसको शिफा भी दे। जी हाँ, तो जो भी बीवियाँ भी मौजूद हैं, जो भाई भी हैं, दूर नज़दीक से आए हैं, जो नाज़रीन और नाज़रात भी हैं, बावजूद जुलूस के बहुत लोग आ गए, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ख़त्म कर रहा हूँ मैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो एक मरतबा कहे या अली, उसको मिलेंगे कितने ख़त्म कुरान? 16,000। अच्छा 16,000 कौन से कौन पढ़े? मसलन नियाज़ पढ़े, कारी असगर नजफ़ी पढ़े, खलीफा नफीसुल हसन पढ़े, मोहम्मद इकबाल पढ़े, हमारे रज़ा भाई कराची वाले पढ़े, या मियाँ मंजूर पढ़ें। पता नहीं अब ये कितना जल्दी पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, मियाँ मंजूर ढीला पढ़ते हैं या जल्दी पढ़ते हैं। अख्तर शाह जी पढ़े हैं, कौन पढ़े? ये बच्चे पढ़े हैं जो कि आ ही नहीं रहे आजकल, अल्लाह इनको हिदायत करे बच्चों को कुरान में। तो कौन पढ़े? फरमाया अनल्लज़ी अख्तिमुहा। हाजी साहब गौर करना,
16,000 ختم قرآن تمہارا پڑھا ہوا نہیں، وہ 16,000 جسے میں جعفر صادق پڑھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تو کہہ دینا یا علی۔ سلامت رہے۔ بس مجلس تمام ہو گئی، آج کی حد تک اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ مزید مجالس میں جو 2 روزہ ہیں، مغرب کے بعد 9 سے 10 آنے کی آپ کو توفیق خیر نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ شاہ فیملی اور ملک فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ جس بی بی نے افطار تیار کیا ہے، بہت اچھا افطار تھا، اللہ اس بی بی کو بھی بہت ترقی عطا فرمائے، اور اس بی بی کو مجلس میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر بھی جو لوگ ہیں جو ہاتھ لگانے آتے ہیں، اللہ ان کو مجلسوں میں بیٹھنے کی، دروس میں بیٹھنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ آپ تمام حضرات و خواتین کو زندہ و سلامت رکھے۔ بس مجلس تمام ہو گئی، انشاءاللہ کل پرسوں پھر اسی ٹاپک کو آگے چلائیں گے۔ من امروز آگا گفتم کہ کسی کے امام صادق میں یہ کسی کے یک بار یا علی بیگے، یک بار مثلا تو گفتی یا علی، یا علی، یا علی گفتی یک بار، کسی کے یک بار یا علی میں گے در نامہ اعمال او خداوند متعال 16,000 ختم قرآن را می رسول۔ نامہ اعمال کسی کے یک بار یا علی گفت دارای 16,000 ختم قرآن است۔ کدام ختم قرآن؟ کدام ختم قرآن؟ حاجی رحیم ختم کرده باشه یا برادر حاجی رحیم تو ختم کرده باشی؟ نه، میگه اون ختم قرآنی که من جعفر صادق ختم کرده باشم۔ واسه جی تھوڑا پانی دے پلا دیں۔ یہ یوم ضربت مولا کائنات کی مجلس ہے۔ جیسے میں ایک ہی پڑھ رہا ہوں، تقریباً آج 2-3 پڑھ لی، آج 3، کل میں صرف ایک ایسی حدیث شریف پڑھوں گا پیغمبر کی جو آج تک آپ نے نہیں سنی، آپ نے نہیں سنی آج تک۔ آدھے گھنٹے میں ایک پڑھوں گا بس۔ جیسے کل ایک پڑھی تھی نا، وہ پہلے سنی تھی؟ نہیں سنی تھی نا؟ کل بھی ایسے ہی ہوگی انشاءاللہ، اور پھر پرسوں بھی اسی طرح ہوگی۔ آپ ایک دفعہ پھر یا علی کا ثواب لے لیں، اور میں قبل اس کے کہ میں مصائب میں وارد ہوں، ایک گزارش اور کر لوں۔ مولا علی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا فرماتے ہیں الدنیا تغر و تضر و تمر، دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور جلدی گزر جاتی ہے، لہذا دنیا کے ساتھ دل نہ لگائیں۔ دنیا نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، دنیا وفا نہیں کرتی، لہذا ہمیشہ دین کے ہو کر رہیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قارون سے کہا کہ دنیا کا حصہ بھی تو لے لے مگر آخرت کو نہ بھولا، وہ آخرت کو بھی بھلا بیٹھا۔ سرکار کا ارشاد گرامی ہے
ये भी बड़ा अजीब है, इत्तक़े शर्रा मन अहसनता इलैह। आजकल आप देख रहे होंगे, आपके साथ, सबके साथ ये हो रहा है, उसके शर से बच जिस पर तूने एहसान किया। कोई समझे हैं? हाँ, मियाँ साहब को एक और सुना देता हूं। मौला फरमाते हैं कि मौला ये फरमाते हैं कि जो कमीना इंसान है उसका पहला हमला अपने मोहसिन पर होता है। मास्टर जी आप बताएं, अब नारा लगाए ना शाह जी, सही साहब। क्या गौहर हाय नुमाया है, गंजीना हाय कीमती हैं जो मौला अली ने आपके लिए छोड़े। बस तकरीर यहां आज खत्म हुई, कल इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ एक रिवायत पढ़ूंगा बस। एक रिवायत यह है कि जब मौला अली हाकिम वक्त थे कूफा में, ज़ाहिरी हाकिम, तो एक रोज हसन और हुसैन को बुलाया और कहने लगे, मेरे बच्चों, मेरा दिल मेरी बेटियों के लिए उदास हो गया, तुम अपने भाइयों को साथ लो, जाओ और ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुक़ैया और मेरी जो दुख्तरान नेक अख्तरान हैं उनको लेकर आओ। जब चलने लगे तो मौला फरमाते हैं, मेरे बच्चों, तुम दस्तूर ये रखना कि रात में सफर करना, दिन में आराम करना। शहजादों ने पूछा कि मुसाफिर तो इसके उलट करते हैं बाबा, वो दिन में सफर करते हैं, रात में आराम करते हैं। अली फरमाते हैं, ऐसे मुसाफिर दिन में सफर करते हैं, रात में आराम करते हैं, जिनके साथ ज़ैनब व उम्मे कुलसूम जैसी बहनें ना हो। सुबहान अल्लाह। इसलिए बेटा तुमने उलट करना है, रात को सफर करना है, दिन में आराम करना है। यानी अली की गैरत यह बर्दाश्त नहीं करती थी कि ज़ैनब दिन की रोशनी में सफर करे, वो भी भाइयों की सरपरस्ती में, वो भी अमन के दौर में। न मालूम उसी कूफा में मौला अली ने उस वक्त कैसे बर्दाश्त किया होगा जब आपकी सारी बेटियों के सर खुले होंगे। अजरुकुम अल्लाह। बस मजलिस तमाम हो रही है, शहजादे गए अपनी बच्चियों को लेकर। आप पढ़े तारीखों में, जैसे मैं हमेशा अर्ज करता हूं, 16 बेटियां हैं मौला अली की, कुल 16 बेटियां, 18 बेटे 16 बेटियां हैं मौला की। हमने तो सिर्फ 3 सुन रखी है ना। चौथी बेटी तो खदीजा, बीबी खदीजा मस्जिद कूफा के बाहर दफन है। जी हाँ, एक और बेटी है सकीना बिनते अली जो शाम में दफन है। 16 बेटियां हैं मौला की, और 17 बेटे जिंदा हैं जब मौला अली कूफा गए हैं। एक बेटा आपकी जिंदगी में वफात पा चुका था, 17 बेटे जिंदा हैं, 7 हैं मौला अली के। बेटियां आ रही हैं मौला की। फरमाया, हसन और हुसैन, जब तुम पहुंचो ना कूफा की सरहद पर तो मुझे इत्तला देना, मैं ज़ैनब उम्मे कुलसूम का इस्तकबाल करने खुद आऊंगा। सुभान, क्योंकि ये नबी ज़ादियाँ हैं ना। आपको इल्म है ना कि नबी ज़ादों का एहतराम कितना करते थे। जब मोहम्मद हनफिया ने कहा था ना जंग में, जंग सिफीन में, कि मौला हसन और हुसैन को आप आगे नहीं भेजते फ्रंट पे, मुझे आगे भेज रहे हैं, गाजी नौनिहाल हैं, छोटे हैं, इनको भेज रहे हैं, और भाइयों को मेरे भेजते हैं। तो मौला ने बड़ा अजीब जुमला कहा था, बेटा हसन और हुसैन आंखें हैं और तुम हाथ हो, जब आंखों को तकलीफ होती है तो हाथों से हटाई जाती है। सुभान अल्लाह। बड़ा एहतराम था अली की नजर में औलाद रसूल का। अल्लाह अकबर। इतला दे दी गई कि आपकी बेटियां आ गईं,
خدا کی قسم یہ قبلہ ہمارے تھے بہاولپور کے، سب سے پہلے یہ روایت میں نے ان قبلہ سے سنی تھی جب میں بچہ تھا، ہمارے ہاں سندرال میں گاؤں میں آئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے یہ روایت پڑھی تھی کہ علی جیسا بادشاہ خود مہار پکڑ کے ایسے ہی مہاری بنا جیسے سجاد مہاری بنے تھے، باقاعدہ مہار پکڑی خود مولا علی نے، اور اپنی بچیوں کے اونٹوں کو لے کے چلے۔ جیسے ہی شہر میں پہنچے تو پہلا موڑ آیا کوفہ کے بازار کا، مولا علی نے کہا یا زینب، یا ام کلثوم، یا بناتی، یاد رکھنا میری بیٹیوں، ھذا شوط الاول، یہ کوفہ کا بازار کا پہلا موڑ ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات علی کدھر اشارہ فرما رہے ہیں؟ یہ پہلا موڑ ہے۔ دوسرا موڑ آیا، فرمایا میری بیٹیوں ھذا شوط الثانی، یہ دوسرا موڑ ہے۔ جب سنٹر بازار آیا علی سے مہار چھوٹ گئی، بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئے، اپنی بچیوں کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں ھذا وسط البلد، اسے یاد رکھنا یہ چوراہا کوفہ کا صدر بازار کا چوراہا ہے، ہر طرف بھیڑ ہی بھیڑ ہوتی ہے۔ اب بی بی زینب سے برداشت نہ ہوا، بی بی کہتی ہے بابا اگر موڑوں کا بتانا ہے تو حسن کو بتائے، اگر چوکوں کا بتانا ہے حسین کو بتائے، اگر شہر کا بتانا ہے محمد حنفیہ یا غازی کو بتائیں، بیٹیوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ علی کی چیخ نکل گئی، میری بچیوں ایک زمانہ ہوگا تمہارے سر کھلے ہوں گے، تماش بین عورتیں چھتوں پہ بیٹھی ہوں گی، کوئی پتھر مار رہی ہوگی، مرد نیزے مارتے ہوں گے، تازیانے مارتے ہوں گے، میری قبر بھی قریب ہوگی۔ یاد رکھنا کہ بابا نے بتا دیا تھا ماتم علی